آخر میں اسی کانٹیکسٹ میں 5 کیسز میں بیان کر دوں، پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ 5 مسکنسیپشنز کا میں ازالہ کر دوں، غلط فہمیاں جو پبلک میں مشہور ہیں، اور ان باتوں پر بھی سجدہ صاحب لوگ بتاتے ہیں جی جو یہ کر لے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ تمام کام کرنا سنت ہے، یہ اگر کوئی کر لے تو سنت پہ عمل کرے گا، سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ کیس نمبر 1، اگر کسی شخص نے فرض یا سنت نماز یا نفل میں یا وتر میں دوسری رکعت کے اندر پورا تشہد پڑھ لیا، عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھ لی، تو یہ سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب کہ جی 4 رکعت والی نماز میں عبدہ و رسولہ کے بعد تھوڑا سا درود شریف بھی پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، خصوصاً ہمارے حنفی بھائی بتاتے ہیں۔ حالانکہ یہ سنت ہے، اور اس کا ثبوت سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1721 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعت وتر ایک سلام سے پڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ نفلی نماز پڑھتے تھے عموماً اونچی آواز سے پڑھتے تھے تاکہ امہات المومنین اس سے سیکھ بھی لیں اور امت کو سکھائیں۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں 9 رکعت وتر میں 8ویں رکعت میں بیٹھے، آپ نے تشہد پڑھا، اس کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر 9ویں رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اور درود شریف و دعا پڑھ کر سلام پھیرا۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ درمیان والے جو تشہد ہیں آخری تشہد سے پہلے، ان میں اگر کوئی درود شریف یا دعا پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ سنت ہے۔ اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی، اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی امام کے پیچھے اگر غلطی، اکثر لوگ یہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں علماء، جی امام کے پیچھے غلطی ہو جائے نا تو سجدہ صاحب دی کوئی ضرورت نہیں، امام کور کر لیتا ہے۔ وہ غلطی یہی والی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی بیچارے نے دوسری رکعت میں عبدہ رسول کے بعد درود شریف پڑھ لیا ہوتا ہے اور امام صاحب سے آگے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا، سجدہ صاحب واجب ہوا، کہتے ہیں نہیں امام کے پیچھے خیر ہے۔ او بھائی یہ تو سنت ہے، تو یہ لہذا مسئلہ کلیئر ہو گیا، امام کے پیچھے میرا چیلنج ہے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی کہ جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہو۔ اگر کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، اب اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ اگر امام کے پیچھے ہے فاتحہ کے بعد اگر سورت ملانی تھی وہ تو امام کے پیچھے نہیں ملانی ہوتی، وہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے فاتحہ کے بعد والی۔ تو یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ وہ یہ ایک مسئلہ تھا درود شریف سے بغض رکھنے والا، یہ مسئلہ تھا کہ امام کے پیچھے کوئی دوسری رکعت میں درود شریف ملا لے تو اب اس کو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ امام کے پیچھے ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں آپ امام کے پیچھے کوئی ایسی غلطی کریں کہ جس کے بعد آپ پہ سجدہ صاحب واجب ہو، کوئی ایسے ہے ہی نہیں ہے۔ یہی ایک تھیوریٹیکل کیس تھا جو ویسے ہی اپنی موت خود مر گیا، وہ تو سنت ہے اگر کوئی درود شریف ملاتا ہے الحمدللہ۔ کیس نمبر 2، فرض کی آخری 2 رکعتوں میں اگر کسی نے سورت ملا لی، سورت الفاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی تو سنت ہے، سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 776، مسلم میں 1013 اور 1014 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی آخری 2 رکعتوں میں بعض اوقات سورت ملا لیتے تھے اور بعض اوقات نہیں بھی ملاتے تھے۔ بہرحال اس مسئلے میں الحمدللہ جو فقہ حنفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی سورت ملا لے تو اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں، لیکن وہ ظلم یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کرنا غلط ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کرنا غلط نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ بخاری اور مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا۔ کیس نمبر 3، قرآن حکیم کو مصحف کی ترتیب سے بدل کر پڑھ دینا، یعنی کسی شخص نے پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھی اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ دی تو ترتیب بدل دی، تو اس سے بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا۔ حنفیوں کے نزدیک بھی واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دل ہی ٹیڑھا کر دے گا، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ وہ کہتے ہیں قرآن کو ترتیب سے بدل دیا، حالانکہ قرآن پاک کی ترتیب نزولی یہ نہیں ہے جس کے مطابق مصحف جو ہے مرتب ہے۔ قرآن پاک میں تو اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلے نازل ہوئی ہے، اور یہ تو تھا وہ ایک الزامی جواب۔ اب علمی جواب اس کا سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتیب بدل کر پڑھنا ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1814 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے پہلے سورۃ النساء پڑھی اور اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی، حالانکہ سورۃ النساء مصحف کی ترتیب میں بعد میں آتی ہے،
لہذا اگر کوئی ترتیب بدل کر بھی پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، نہ اس کا دل ٹیڑھا ہوگا۔ البتہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی ترتیب کے مطابق ہی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ کیس نمبر 4، اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں لمبی سورت کی بجائے چھوٹی سورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں لمبی والی سورت پڑھ لی، تو یہ بھی آپ معاشرے میں سنیں گے کہ مشہور ہے کہ جی وہ کم از کم 3 آیتوں کا فرق ہونا چاہیے، یعنی پہلی والی جو سورت ہے وہ 3 آیتیں لمبی ہونی چاہیے دوسری والی سورت سے۔ تو یہ بھی بالکل غلط ہے، سنت اس کے برخلاف موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں لمبی سورت پڑھنا ثابت ہے۔ اس کا حوالہ بھی سن لیں، صحیح مسلم میں 2028 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں، یہ مشہور حدیث ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی پڑھا کرتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی، اس کی ہیں 19 آیتیں، اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے سورۃ الغاشیہ، اس کی آیات ہیں 26، اس کی 7 آیات اس سے زیادہ ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سورت اور دوسری رکعت میں لمبی سورت پڑھتے تھے، لہذا اس سے بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ سنت ہے۔ اور آخری 5واں کیس وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھ لے سورۃ الفاتحہ کے بعد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 7375 اور مسلم میں 1890، ایک صحابی کی شکایت آئی کہ وہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے لیکن سورۃ الاخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے ہر رکعت کے اندر جب وہ جماعت کروایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کہ تم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رحمان کی صفت ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں رحمان کی صفت بیان کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پسند فرماتا ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ جس طرح سیدنا علی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے تو ہم سب بھی محبت کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اور پھر اس محبت کو بھی انڈورس کرنا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا، اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلا کر وہ جھنڈا دیا۔ اور مسلم کے الفاظ آگے یہ ہیں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی رشک کروں گا علی پر کہ وہ جھنڈا مجھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، علی کو دیا۔ یہ مسلم شریف میں ہے لیکن کوئی سنی عالم بیان نہیں کرتا، پتہ ہی نہیں سنیوں کی تو وہ کنویں کے مینڈک ہے نا، اپنی روایتیں پڑھی ہوئی ہیں، اور وہ جھوٹی اور من گھڑت حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ مجھے غار ثور کی ایک رات کی نیکی دے دیں اور مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ یہ جھوٹی حدیث ہے، ضعیف نہیں ہے، جھوٹی ہے، سنن بہیقی میں۔ اس کو شیخ البانی نے بھی کہا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، شیخ زبیر علیزئی صاحب نے بھی کہا جھوٹی حدیث ہے۔ اب آخر میں یہ بات کر دوں کہ بعض لوگوں کو نماز میں اکثر شک پڑ جاتا ہے اور وہ ہر نماز کے ساتھ سجدہ صاحب کرتے ہیں، یہ بالکل غلط پریکٹس ہے۔ اتنا درجے میں کوئی غافل ہو جائے کہ ہر نماز میں اس کو شک پڑ جائے تو اس کو تو سر جو ہے نا اپنا دیوار کے ساتھ مارنا چاہیے اور رونا چاہیے کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا کہ میں تو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہوں۔ تو یہ کام بالکل نہ کریں کہ وہم کے ذریعے بار بار سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے، خلاف سنت ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، اس چیز سے بچیں۔ اور آج کی گفتگو کے ساتھ ہی 2 کمپلیمنٹری لیکچرز ہیں، وہ اگر ٹائم ملے تو ضرور سنیں۔ مسئلہ نمبر 70A، مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ود پریکٹیکل، 3.25 گھنٹے کی گفتگو جس میں آخری 45 منٹ میں نے پریکٹیکل پوری نماز کر کے ڈیمانسٹریٹ کی ہے پڑھ کے۔ اور دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر 70B، اسی کا B پارٹ 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.